بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ابھی ہمیں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ مسئلہ سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ٹائم اینڈ اگین ہو رہی ہے، اور لوگ قرآن پاک کو جلا رہے ہیں، اور صرف جلا نہیں رہے، ان کو پتہ ہے کیوں جلا رہے ہیں۔ کام کا جو ہم مسلمانوں کو بھلے نہ بتاؤ کہ ہم قرآن پاک کیوں پڑھ رہے ہیں۔ کل بھی مجھے ایک بچی پوچھ رہی تھی کہ میری دادو پوچھ رہی ہیں قرآن پاک کب ختم ہوگا، وہ بار بار پوچھتی رہتی ہے کہ آپ لگائیں ساری توجہ لگائیں تجوید کے اوپر، ساری زندگی پڑھائیں بچوں کو قرآن پاک، صرف عربی میں پڑھائیں، اور یہی کنسرن ہو جائے کہ زبر اس کی لمبی کیوں ہے اور کھڑی زبر اس کی لمبی کیوں نہیں ہے، اور پھر وہی ہوگا جو ہوتا رہے گا۔ پھر قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو ہم جواب کیا دیں گے اللہ تعالیٰ کو وہاں کھڑے ہو کے، کہ بس اللہ تعالیٰ ہم نے عربی میں جب قرآن پاک پڑھ لیا تھا اور بات ختم ہو گئی ہے۔ تو اب کیونکہ ابھی پہلے ہم بھی پریشر لے رہے تھے کہ اچھا عربی سٹارٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور لوگوں کے پاس ٹائم تھا یا نہیں تھا، ہم نے سیشن سٹارٹ ہی وہاں سے کیا تھا کہ قسم ہے وقت کی، انسان خسارے میں ہے، ٹائم کم ہے۔ ہم نے کیوں ازیوم کر لیا ہے کہ میرے پاس ابھی 1 سال بھی ہے، تو اگر میں نے ابھی کام نہیں شروع کیا، یا سب نے فرض کر لیا، میں نے فرض کر لیا کہ میرے پاس کوئی 20-30 سال تو ابھی پڑے ہوئے ہیں، کم از کم 50 کے پہلے تو کسی نے مرنا نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں 20-20 سال اور 25-25 سال اور 5-5 سال کے لوگوں کو جاتے ہوئے۔ تو پہلی بات جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ قسم ہے وقت کی، انسان خسارے میں، ٹائم بڑا کم ہے۔ اب ٹائم کم ہے تو دوبارہ وہی بات کہ لوگوں کی باتیں سن کے دل پہ اثر نہیں ہوگا۔ اب خود قرآن پاک پڑھیں گے نا کسی دن، اور پھر جب عربی سمجھ آئے گی، اور اس میں سمجھنے میں یہ بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری بھی فارسی میں بھی ہے، عربی کے اس ٹائم پہ عربی فارسی یہ والی ساری زبانیں بچوں کو سکھائی جاتی تھی، اب ہم نے صرف اردو میں اور انگلش پہ جا کے پس کر دیا کہ اس کے بعد ہمیں ہمارے دماغ میں شیطان نے ڈال دیا کہ کوئی بہت مشکل زبان ہے۔ مشکل زبان نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لقد یسرنا القرآن للذکر، میں نے قرآن آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے، حل میں مدکر تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اب اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے آسان ہے، تو میرا دل کہہ رہا ہے، میرا دماغ کہہ رہا ہے، پوری دنیا مجھ سے کہہ رہی ہے مشکل ہے، تو مجھے اب دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے یا اپنے دماغ کا کوئی تھاٹ پکڑ کے بیٹھ جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں نے انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، تو قرآن انسان کی طاقت سے اوپر نہیں ہے، عربی زبان انسان کی طاقت سے اوپر نہیں ہے۔ اب جو میرے کلاس فیلوز ہیں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں آن لائن، 80-80 سال کے انکلز بھی ہیں، 70 سال کی آنٹی ہیں، 3 بچوں والی عورتیں ہیں جو پڑھ رہی ہیں۔ ہم نے بس سوچ لیا کہ اچھا 25 سال تک عمر تھی پڑھنے کی، اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جتنے بھی ایج بریکٹ میں ہے کوئی جو بھی عربی سیکھنے کے لیے ابھی تیار ہے، وہ مجھے میسج کر دے، تاکہ پھر میں ڈاکیومنٹ بھی سینڈ کر دوں، اور پھر تاکہ سب لوگ وہاں سے ایکسرسائزز بھی سالو کر سکیں، اور پھر میں انشاءاللہ پرسنلی چیک بھی کروں گی کہ اچھا کہ کس کو کوئی ایشو ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر پراپر ابھی ہمیں عربی زبان سیکھنی شروع کرنی پڑے گی، کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ یہ کر سکتے ہیں ہم، کر لیں احتجاج، 1 مہینے بعد کیا ہو جائے گا، اور ہمیں بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ حل ہی نہیں ہے۔ جب ہم جا کے کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، ہم نے جا کے اس کو قتل کر دیا ہے، اور پھر احتجاجوں میں گاڑیاں چلا دی ہیں، تو اب پورے اسلام اس نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا نقصان ہم نے اسلام کو پہنچا دیا، ہمارے اس بے صبری نے پہنچا دیا اسلام کو، کہ ہم نے خود سمجھ نہیں آیا تھا، دوسروں کو بھی غلط اسلام سمجھا رہے ہیں۔ کوئی چیز پاکستان میں اس وقت اسلام کے نظام کے مطابق نہیں ہے، نہ ہماری اکانومی ہے، پورا سود کے نظام میں ڈوبا ہوا ہے ملک۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا تھا کہ سود والے سے میری جنگ ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کو بات کو سیریس ہی نہیں لیا، بس دماغ سے جانے دیا۔ پھر ہم کنسرنڈ ہی نہیں ہے کہ اچھا میرا بیٹا فزکس تو پڑھ لے، اور سارا دن 10 گھنٹے انگلش اسکول پڑھا ہے، اور 3 گھنٹے کی ٹیوشن لے لے، اور میں 4 گھنٹے کے ڈرامے دیکھ لوں، اور میں گھر کے کام 10 گھنٹے کر لوں، قرآن پاک کے لیے میرے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے۔ میں اس کی اردو عربی بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ آسان ہے، بس آپ نے پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی ہے۔ جب آپ شروع کریں گے نا عربی سمجھ کے پڑھنا، تو وہاں پہ آپ کو صرف 2 چیزیں چاہیے۔ جب میں نے اس کی پہلی ویڈیو بھی ڈال دی ہے اوپر، اس کا ٹائٹل ہی میں نے دیا تھا ٹائم اینڈ ایفرٹ، آل یو ہیو ٹو پٹ ان از، آپ وقت دیں اور کوشش کریں۔ کوئی کمٹمنٹ کر لے کہ اللہ تعالیٰ یہ 20 منٹ میں قرآن پاک سمجھنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس میرے لیے راستہ کھول دیں۔ اب اس کے بعد آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، روز کے 20 منٹ آپ لگا رہے ہیں، کسی کو 1 مہینے میں زیادہ اچھے بات سمجھ آ جائے گی، کسی کو نہیں اتنی اچھی سمجھ آئے گی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو منہ تو دکھا سکیں گے، میں نے کوشش تو کی ہے، صرف جھوٹی باتیں تو نہیں کی، صرف منافقت تو نہیں کی، صرف دکھایا تو نہیں ہے اوپر سے کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں، بڑی محبت ہے، ویسے مجھے قرآن پاک کا غلاف کھول کے دیکھنے کی بھی وہ نہیں ہے۔ اب جن گھروں میں دیکھا بھی جاتا ہے بس عربی پڑھ لو، عربی پڑھ لو، عربی پڑھ لو، وہیں پہ سارا پریشر ڈال رہے ہیں، تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ ابھی ہمیں سولوشن کی طرف آنا ہے، مسئلہ سب کو پتہ ہے، تو سولوشن یہ ہے کہ عربی سیکھیں۔ ہر انسان کو پتا ہو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ کو نہیں ایکسپلین کر سکتی۔ جو کل میں بچے کوئی تلاوت کر رہا تھا صورتیں پڑھتے پڑھتے، اور وہ آیتیں آ گئی کہ تمہارے لیے جنت میں پھل ہیں، اور تمہارے لیے جنت وراثت میں ہے،
جب اللہ تعالیٰ سیکنڈ پرسن میں بات کرتے ہیں نا کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے، تو وہ تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر تمہارے لیے جب کہہ رہے ہیں تو آپ بندے کے دل پہ بات لگتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو وہ فرق ہے ان باتوں میں کہ جب، اور قرآن پاک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے نا، ہماری زندگیوں میں بھی وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہتا ہے. بھلے آپ نے ایک بار پورے قرآن پاک کی تفسیر سن لی ہے، وہ تفسیر اس بندے کے دماغ، اس کو جتنی بات سمجھ آئی. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہی دروازے کھولنے تھے، آپ کو تو کوئی اور ہی بات سمجھانی تھی. پھر آپ اپنی کتابیں لکھ سکتے تھے، آپ لوگوں کو وہ اپنی بات سمجھا سکتے تھے کہ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے. ایک سورہ آپ روز پڑھتے ہیں، پھر کسی دن آپ مشکل میں ہیں اور وہ آیت آپ کے دل پہ اس وقت اترتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دن آپ کو نیا مطلب سمجھ آتا ہے اس آیت کا، اس دن آپ کو نیا حل نظر آتا ہے اپنے مسئلوں کا، دنیا میں ہونے والے مسئلوں کا. تو ہمارا مسئلہ صرف شادی، بچے، جاب، کھانا، آٹا، مہنگائی نہیں ہے. ہمیں تو کوئی بڑا کام کرنے آئے تھے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ تم دنیا پہ بھی دھوکہ دیتے آئے ہو، جھوٹی گواہیاں دیتے آئے ہو، اب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری ان گواہیوں کی. تو اس بات سے بچنے کے لیے ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ عربی کی سیریز، پہلی ہے وہاں پہ آلریڈی، اور اس کے بعد اگلی ویڈیوز بھی آتے رہیں گی. اور سب مجھے جب میسج کر دیں کہ جو عربی سیکھنے کے لیے تیار ہے، تاکہ میں اس حساب سے پھر سب کو ڈاکیومنٹ وغیرہ سینڈ کرتا ہوں. السلام علیکم. اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک کو اہمیت دینا شروع کریں کہ اتنا اہم ہے کہ میں اپنا وقت نکالوں. صرف باتیں سننا بھی آسان ہے، کسی مولوی کی بیٹھ کے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ صرف ٹائم دیں، ایفرٹ دیں، باقی اللہ کا کام ہے. ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے رزلٹ. السلام علیکم.